بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو براہ کرم جہاں سے بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں، جہاں سبسکرپشن کا آپشن ہے اسے سبسکرائب کر لیں، جہاں فالوئنگ کا آپشن ہے اسے فالو کر لیں، لیکن یہ ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایک ہمارا محبت کا جو رشتہ ہے وہ قائم و دائم رہے اور آپ تک بر وقت معیاری خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بور نہیں کریں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، آپ کو معیاری سے معیاری چیز دیں گے، اور وہ چیز دیں گے جو کہیں اور نظر نہیں آ رہی۔ اور وہ یہ بھی آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو ہم ویسے اپنے ٹی وی پروگرامز میں نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنے کالموں میں لکھ سکتے ہیں، نہ خبروں میں دے سکتے ہیں۔ بڑے مہذب اور مناسب انداز میں اور اچھی پیرائے میں آپ سے ان کا ضرور اظہار کریں گے، ان سے شیئر کریں گے۔ آج آپ کو بتانے لگوں، آپ کو پتہ یہ تو آپ نے اعلان سن لیا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، یہ بھی آپ نے سن لیا کہ جناب فلان ڈیٹ کو آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے کسی نے ابھی تک آپ کو کوئی خبر نہیں دی، میری نظر سے کم از کم کوئی ایسا ولاگ نہیں گزرا، کچھ نہیں ہوا، کہیں ایسی کوئی خبر نہیں گئی۔ تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ تیاریاں بہت زور و شور سے شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ بات بالکل ختم ہو گئی ہے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بالکل وہ مکمل طور پر تیار ہیں، انہیں گرین سگنل مل گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ بس صاحب آ جائیں، اور وہ آئیں گے تو یقیناً ان کے استقبال ہونا ہے۔ ان کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مریم نواز مکمل طور پر ڈیرا ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت اسلام آباد میں، اور ان کو مختلف لوگ مل رہے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگوں کو وہ بلا رہی ہیں، مختلف ایم این ایز کو بلا رہی ہیں، مختلف ایم پی ایز، ابھی تو کوئی نہیں ہے ایم این اے ایم پی اے، وہ جو پہلے تھے ان کو بلا رہی ہیں، اور ان کو بھی بلا رہی ہیں جن کا خیال ہے کہ جناب ہمیں ٹکٹ دیں آئندہ، تاکہ ہم پچھلی دفعہ تو الیکشن ہار گئے تھے اور آئندہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جیت جائیں۔ اس دفعہ تو پچھلی دفعہ تو بلہ ہی چل گیا تھا زیادہ، تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا جناب پورا انتظام کریں، گاڑیوں کا کوئی کسی کے ذمے ہے 200 گاڑی، کسی کے ذمے ہے 300 گاڑی، کسی کے ذمے ہے 400 گاڑی، مثلا گلگت بلتستان والوں کے ذمے لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 200 گاڑی تو ہماری گلگت بلتستان سے آئے گی، 100 گاڑی ہماری پنڈی کے لوگوں سے ہی ہوگی جو پنڈی میں لوگ رہتے ہیں، اور 50 گاڑیاں کراچی سے آئیں گی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، کراچی سے وہ آئیں گے، تو یہ نہیں 350 گاڑیاں گلگت بلتستان کے لوگ لائیں گے۔ اسی طرح ہر حلقے کی مختلف گاڑیاں، کسی کے ذمہ 50 گاڑیاں، کسی کے ذمہ 100 گاڑیاں۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، بڑا شاندار انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا میاں صاحب کو خود بھی اچھا کھانا پسند ہے، اس حوالے سے میاں صاحب جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور وہ کھانے کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، اور برا کھانا تو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو اچھے کھانے کا اہتمام ورکر کے لیے بھی ہوگا، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، اچھے مرغ پلاؤ، اچھی چیزیں، اچھیاں بریانیاں، یہ ہر چیز ورکرز کو فراہم کی جائے گی تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے خبردار ورکرز کو گندا پانی نہیں پلانا، ورکرز کو صاف ستھرا منرل واٹر کی بوتلیں، وہ بھی ایک بندے کے ذمہ لگا دی گئی ہیں کہ جناب آپ نے اتنے ہزار اتنے لاکھ جو ہے بوتلیں دینی ہیں، اور ایک بندے کے علاوہ مختلف حلقے کے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے اتنے ہزار پانی کی بوتل لانی ہے، تم نے اتنے ہزار لانی ہے۔ یہ بھی ہو گیا، لیکن اصل بات جو ابھی تک آپ نے کہیں سے نہیں سنی ہوگی وہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے سختی سے آرڈر دیا ہے کہ جس علاقے کا جو بندہ آئے گا اس علاقے کا لباس پہن کے آئے گا۔ مثلا کشمیر والے آئیں گے وہ کشمیری ڈریسنگ میں آئیں گے، پنجاب والے اپنے پنجابی ڈریسنگ میں آئیں گے، سندھ والے اپنے سندھی ڈریسنگ میں آئیں گے، بلوچستان والے اپنی بلوچی ڈریسنگ میں آئیں گے، جی بی والے اپنی گلگت بلتستان کے جو ہے اس کی ڈریسنگ میں آئیں گے، وہ والی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوں گی، اس ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رنگا رنگ قسم کا ہجوم ہو، ایک عجیب و غریب سی خوبصورت ڈائیورسٹی ہو، اور مختلف لباس میں اور مختلف کلچرز کے لوگ جب مختلف لباس پہن کے اجتماع بنے گا تو وہ ایک بڑا ہی خوبصورت اجتماع نظر آئے گا، اور اس کی تصویر بھی یقیناً بہت اچھی بنے گی، اس کی ویڈیوز بھی بہت زیادہ اچھی بنے گی۔ لیکن ان کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نواز شریف صاحب چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت
تمام علاقوں کے لیڈر ہیں اور تمام علاقوں کے عوام انہیں پسند کرتے ہیں، اور اگر لوگ ایک ہی طرح کے لباس میں آئیں گے، ایک ہی طرح مکس اپ ہو جائیں گے، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس علاقے سے آیا ہے۔ لیکن ہر بندہ اپنے علاقے کی ٹوپی، اپنے علاقے کی پگڑی، اپنے علاقے کا کلا پہن کے آئے گا تو نظر آئے گا کہ وہ تو علیحدہ علیحدہ کس کس علاقے سے ہیں۔ لیکن یہ تیاریاں جاری ہیں، معاملات تیار ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے سگنل مل گیا ہے، خیر و عافیت۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اندر کی خبر کہیں سے ہمیں بھی ملی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اتنی ریوڑیاں بھی نہیں پکی پڑی، آ رہے ہیں، لیکن قانون کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تھوڑی سی مشکلات بھی ہوں گی۔ کچھ سیانے لوگوں نے کچھ سیانوں کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی اس طرح نہ کرنا، ان کو بالکل فری ہینڈ نہ دینا کہ آئیں اور تاراج کر کے چلے جائیں، نہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ان کے ذرا سختی دکھانا، شروع میں تھوڑا سا ان کو کھینچ کے رکھنا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بھٹی سے نکل کے باہر نکلے ہیں، اور اس طرح ایسے نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی آرام سے آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے جناب یہ جو آپ کو پتہ ہے نا، پچھلے دنوں ہر چیز ریورس کر دے، آخری جاتے آخری دن جو عمر عطا بندیال صاحب، ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی، آپ نے بہت پسند کی وہ بات ہماری، وہ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے کہ ڈھیر سارے کیسز کھل گئے ہیں، بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، 80 کرپشن کے کیسز، 1 2 3 4 نہیں، اگرچہ یہ 80 کے سارے نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں ہیں، نواز شریف صاحب کے علاوہ آصف زرداری صاحب پر بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی پہ بھی ہیں، مراد علی شاہ پر بھی ہیں، اور وہ راجہ پرویز اشرف پر بھی ہیں، اور لوگوں پر بھی ہیں۔ ہم نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، جو چیز بتائی جا چکی ہے اس کو میں آپ کو پتہ ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن اب نئی بات یہ ہے کہ 80 کیسز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور ان 80 کیسز کے حوالے سے فائلیں تیار ہو چکی ہیں، اور عدالت کے احکامات کے عین مطابق وہ فائلیں متعلقہ عدالتوں میں پہنچ گئی ہیں، اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا، اور جیسے یہ کام شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر چل پڑے گا۔ لیکن سیانے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ساکھ ڈار صاحب ادھر آئے تھے، آ کے اپنی آرام سے مزے کے ساتھ اپنی تنخواہیں بھی لے گئے، 70-80 کروڑ روپیہ ان کا ادھر پھنسا ہوا تھا وہ بھی لے گئے مبینہ طور پر، تو اب آئے ہیں ساکھ ڈار صاحب اور اپنے سارے کیس کوس، جناب ٹھیک ہے اب کھلتا ہے تو کھلتا رہے، اب کھل گئے تو کیا ہو جائے گا، آرام سے تاریخیں پیش ہوتی رہیں گی، وکیل آتے رہیں گے، جا کے خانہ پوری کرتے رہیں گے، اپنا وہ 70-80 کروڑ جو ان کا تھا مبینہ طور پر کہیں فریز ہوا وہ ساتھ لے کے چلیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، اپنی 5 سال کی سینٹ والی تنخواہیں بھی لے گئے، بس اب دیکھتے رہیے جناب، جو دل ہے اب کرتے رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس پہ بہرحال ظاہر ہے ہمیں تو سوچنا ہے، پاکستانی شہریوں کو تو سوچنا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون سا مذاق ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے جو ارباب اختیار ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، کبھی کوئی کسی کو ٹھیک طریقے سے چلائیں اور معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے آگے بڑھیں۔ بہرحال آج کا آپ کے لیے یہی خبر تھی کہ نواز شریف کے استقبال کے موقع پر آپ کو مختلف رنگ کی ٹوپیاں، مختلف رنگوں کی پگڑیاں، مختلف رنگوں کا لباس، مختلف سٹائل نظر آئے گا، مختلف کلچر نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کے کھانے بھی جو ہیں وہ بھی دستیاب ہوں گے۔ لیکن وہی 80 کیسوں کا فائل بھی کھل گئی ہے، اور اس کا کیا بنتا ہے وہ بھی چند ہی دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔